بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی شہید۔ شہید کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرے پارے کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کا معنی یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، تاکہ تم گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آپ کا امتی ہے۔ کیا ہے؟ امتی ہے۔ اور آپ کا ہر امتی، آپ کا ہر امتی پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ہر امتی سے افضل ہے۔ لیکن افضلیت کا دار و مدار اور افضلیت کی شرط دوسری آیت میں بیان فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ شرط یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اگر ایک شخص خود نیک کام نہیں کرتا تو وہ دوسرے کو نیک کام کی ترغیب نہیں دے سکتا، خود برے کام سے نہیں بچتا تو دوسرے کو برے کام سے نہیں روک سکتا۔ فضیلت کا معیار اور فضیلت کی شرط یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے اور نیکی گناہ سے روکے۔ افضل امتی وہ ہے جو خود نیک ہو، نیکی کا عمل کرے، نیکی پر کی ترغیب دے، برے عمل سے اپنے آپ کو روک دے اور دوسروں کو بھی برے اعمال سے روکے۔ وہ امتی افضل ہے دوسرے امتی سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا؟ بہترین امت ہو۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ تم شہداء علی الناس ہو۔ شہداء علی الناس، تمام لوگوں پر گواہ ہو، تمام لوگوں پر گواہ ہو۔ کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ لوگوں کی نیکی پر گواہی اور لوگوں کے گناہوں پر گواہی۔ لال دین، تم کون ہو؟
لوگوں پر گواہ ہو. کس بات کے گواہ ہو؟ جی نیک عمل کے اور برے اعمال کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا پاپی تھا، گناہگار تھا، غلط کاموں میں مصروف رہتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئے، اس کے لیے واجب ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنازے آپ کے سامنے گزرے اور ہر جنازے کے بارے میں آپ نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. دوسرے کے لیے بھی فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. پیارے مجھے یہ تو بتائیں کہ پہلے کے لیے کیا چیز واجب ہو گئی اور دوسرے کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جی، اور آپ کی کوئی بات وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کی زبان پاک سے جو لفظ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے جنازے کے بارے میں فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی. دوسرے جنازے کے بارے میں فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی. تو پہلے کے لیے کیا چیز واجب ہوئی اور دوسرے کے لیے کیا واجب ہوئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی. پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم شہداء علی الناس، تم گواہ ہو. اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گواہ بنایا ہے. تم نے گواہی دی کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، تو رب کائنات نے تمہاری اس گواہی کو قبول فرماتے ہوئے اسے جنتی بنا دیا. اور تم نے گواہی دی کہ یہ برا آدمی ہے تو رب کائنات نے تمہاری اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں شہداء بنایا، گواہ بنایا. ہم جس کے بارے میں نیکی کی گواہی دیں کہ نیک آدمی ہے تو وہ نیک ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ گناہگار ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ دو باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ کہ میرے محبوب کے امتی بھی گواہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں. کیا ہے؟ شہید کا ایک معنی تو ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور شہید کا ایک معنی ہے باخبر، جو حالات سے مطلع ہو، حالات کو جانتا ہو، جو جانتا ہو کہ خالد کے یہ حالات ہیں، جو جانتا ہو کہ شبیر کے یہ حالات ہیں، وہ جانتا ہو کہ یونس کے یہ حالات ہیں، وہ جانتا ہو کہ یوسف کو یہ حالات ہیں، اسے کہتے ہیں باخبر. کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں. شیخ عبدالعزیز
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ اس قرآن مجید کی تفسیر جس کا نام تفسیر عزیزی ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حالات کا علم نہیں جی۔ یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے معاشی حالات درست نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ سیاسی استحکام نہیں۔ کیا سیاسی استحکام کا کیا مطلب؟ کہ سیاستدان آپس میں اتفاق نہیں کرتے، آپس میں اتحاد نہیں کرتے، سیاسی چپکلش ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ کہ پاکستان کا معاشی استحکام اس لیے نہیں کہ سیاسی استحکام نہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ قرآن جو قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، وہ اس قسم کی بات کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا۔ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ بولو۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے احکامات سے منہ پھیر لیا، ان پہ عمل نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے احکامات سے منہ پھیر لیا، عمل نہیں کیا، میں اس پر معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ معیشت تنگ کر دیا، اللہ فرماتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا جتنے بھی ہمارے ملک میں لوگ موجود ہیں، وہ سیاستدان ہوں یا غیر سیاستدان، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ کے کس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم قدم قدم پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ گنتی کرنے کی، نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز نماز ہے، سب سے، اور قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولی پرسش نماز بود۔ قرآن حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب شروع کرے گا، حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہر ایک کا حساب ہوگا، اس کے ہر شخص کے ہر عمل کا حساب ہوگا، لیکن تمام عملوں میں سے سب سے زیادہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ کتنی ریشو ہے نمازیوں کی ہمارے ملک میں؟ جو جہاں بھی بیٹھا ہے، ہمیں کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اپنے گریبان میں دیکھے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ پھر جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اکثر ایسے ہیں جو نماز صحیح نہیں پڑھتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ جو نماز صحیح نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ ویسے ٹکرے مار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے جا کے پھر نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں کون سی خامی ہے، آپ ارشاد فرمائے تاکہ میں اس خامی کو دور کر کے نماز ادا کروں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں یاسر اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟
تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ پر ہر چیز حرام کر دی. نہ ہم بات کر سکتے ہیں کسی سے، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کہ نہیں، ہر چیز کو ہم نے اپنے آپ پر حرام کر دیا. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوسرے کا خیال دل میں لانے سے بھی اپنے آپ اس کو بھی حرام کر دو، کہ تمہارے دل میں دوسرا کوئی خیال نہیں آئے. اگر خیال آئے تو صرف اللہ کا. اللہ اکبر کہنے سے تمہاری پوری توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہونی چاہیے اور کسی کی طرف نہیں ہونی چاہیے. لیکن دکاندار ہے تو دکان کے سارے معاملات جو ہی اللہ اکبر کہے گا حساب کتاب شروع کر دے گا. جی، سیاستدان ہے تو وہ سارے سیاسی معاملات پر غور و فکر شروع کر دے گا. جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے جو ہی نماز پڑھتا ہے سارے حالات اپنے شروع کر دیتا ہے دل میں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے فاضل مجدد تھے، محدث تھے، مفسر تھے. آپ نے اپنی والدہ صاحبہ سے شکایت کی کہ سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن میرا سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جی، میرا سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر کیا عیب ہے، کیا نقص ہے، یہ کیا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے سگا بھائی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو والدہ صاحبہ امام غزالی نے اپنی والدہ کو شکایت، والدہ نے انہیں بلایا، جاگ رہے ہو؟ والدہ نے ان کے بھائی کو بلایا. امام غزالی کا نام محمد تھا، ان کا نام احمد تھا. اور امام غزالی اتنا بڑا عالم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں میں نے ٹھیک فرمایا، ذرا زیارت تو کروائے اپنے کسی عالم کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت امام غزالی کی روح کو طلب کیا. اور بھی دنیا میں علماء تھے لیکن اس وقت حضرت امام غزالی کی روح کو طلب کیا. تو حضرت امام غزالی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. کس سے؟ امام غزالی سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن غزالی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارا نام پوچھا تھا کہ تیرا نام کیا ہے. تو نے باپ کا نام بتا دیا، دادے کا نام بتا دیا، پردادے کا نام بتا دیا، جھردادے کا نام بتا دیا، باقی لوگوں کا تو میں نے نام نہیں پوچھا تھا. اتنا لمبا جواب کیوں دے دیا؟ منظور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جلالی تھے نا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو امام غزالی نے کہا کہ آپ اپنا وقت یاد کریں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ما تلک بیمینک، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا نا، ڈنڈا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تلک بیمینک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، ہیا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس ڈنڈے کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس میں اور بھی میرے لیے فائدے ہیں. تو حضرت امام غزالی نے کہا آپ نے لمبا جواب کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جلدی نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تھپڑ مار دے. تو یہ امام غزالی والدہ کو شکایت کرتے ہیں، اور والدہ بھی ولیہ تھی، عالمہ تھی جی. اور پھر والدہ کا مقام کیا تھا؟ ان کے جو بھائی تھے دوسرے احمد، وہ بھی ولی اللہ تھے.
والدہ نے فرمایا فوراً بلاؤ احمد کو. احمد آیا اور انہیں پتا تھا کہ والدہ کا مقام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے، باپ ناراض ہو تو رب ناراض ہو جاتا ہے. والدہ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے، والدہ ناراض ہو تو رب ناراض ہو جاتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ بہت سارے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اور چند ٹکوں کے لیے اپنے والد کو گولی مار دیتے ہیں، والدہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو گولی مار دیتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. کیا یہ اللہ اور اس کا رسول اس چیز کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ امام غزالی کی والدہ نے بلایا کہ میں جانتی ہوں تو ولی اللہ ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہے. تم بتاؤ امام غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا خامی ہے ان کے اندر، کیا نقص ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں کوئی نقص نہیں، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، لیکن جب نماز شروع کرتے ہیں تو ایک غلط کام کرتے ہیں. نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک غلط کام کرتے ہیں. پوچھا وہ کیا غلط کام ہے؟ کہ یہ جب میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا آپ کے حکم کی تعمیر میں تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے مسئلے مسائل سوچنے شروع کر دیے. کوئی فتویٰ آیا ہوگا ان کے پاس، کوئی فتویٰ آیا ہوگا تو غور کرنا شروع کر دیا کہ اس فتوے کا کیا جواب دینا ہے. ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، ان کی توجہ فتوے اور مسئلے کی طرف تھی. اس لیے میں نماز چھوڑ کر واپس چلا آیا. تو والدہ آخر عالمہ تھی، والدہ نے کہا کہ اگر انہوں نے مسئلے پہ غور کرنا شروع کیا تو تم نے تو ان کی اس خامی پہ غور کرنا شروع کر دیا. تمہاری توجہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رہی، تم پھر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے نیک عمل کو بھی جانتے ہیں اور اس کے برے عمل کو بھی جانتے ہیں. جب یہ سرکاری میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا جی. اور جب یہ کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ شرکٹ، اس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا. پڑھتے ہیں؟ جب سارے ملک کے معاشرے کی یہ حالات ہوں پھر اللہ تعالیٰ معیشت کیوں نہ تنگ کرتے؟ پھر معاشی حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے اس ملک کے اندر سودی نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ سودی نظام چل رہا ہے. سود کیا جائز ہے شریعت میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اس وقت پورا ملک اللہ رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. اور قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. ہم سارے جتنے بھی ہیں ملک کے اندر حالت جنگ میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. پھر کیوں نہ معیشت جنگ ہو، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، فقر فاقہ ہے، کیوں نہ ہو؟ یہ تو اجتماعی بات ہے نا. انفرادی طور پر بھی ماں باپ اپنے گریبان میں جا کے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم سمجھائیں کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بچے نہیں مانتے. بچے کیا کہتے ہیں ہمیں؟ جب ہم یہ کہیں نا کہ یہ شریعت میں یہ کام جائز نہیں ہے. یہ شادی بیاہ کے معاملات میں آج کل ایک نئی رسم چلی ہوئی ہے نکاح کی. وہ کیا رسم ہے یوسف؟ وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اسٹیج پر ایک وہ کیا کھڑا کرتے ہیں
ایک سٹینڈ پردے والا، پردہ نہیں ہوتا، ہار لٹک رہے ہوتے ہیں، ایک طرف لڑکی اس کا فیملی بیٹھتی ہے، دوسری طرف لڑکا اور اس کی فیملی بیٹھتے ہیں۔ لڑکی کو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کیا ماں باپ کو اس مسئلے کا علم نہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے منظور، اسی طرح پردہ بھی فرض ہے؟ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یدنین علیہن جلابیبہن قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح پردہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ماں باپ اس میں عمل کر رہے ہیں؟ جس طرح پردہ نہ کرنے والی بیٹی گناہ گار ہے، اسی طرح ماں باپ بھی گناہ گار ہے، اور یہ گناہ ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب بٹھاتے ہیں، ایک طرف لڑکا ہے ایک طرف لڑکی ہے، اور یہ بات یاد رکھو، نکاح سے پہلے، نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکے کا صرف ایک نظر میں دیکھ سکتا ہے، دوسری نظر نہیں دیکھ سکتا۔ النظرۃ الاولیٰ لک والثانیہ علیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نظر جائز ہے، دوسری نظر گناہ ہے۔ اور آپ لوگ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ کا نکاح ایسے ہوا تھا، آپ کی بیوی بیٹھی تھی کمرے میں، تو مولوی صاحب یا جاتے تھے وہاں جا کے پوچھتے تھے کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں، اور لڑکا بیٹھتا تھا اسٹیج پر، سامنے تو نہیں ہوتی تھی لڑکی۔ آج کل یہ بدعت، نئی بدعت، بدعت شریعہ، پوری بدعت یہ شروع ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ پہ میں گیا تو میں نے دیکھا اس طرح، میں نے کہا ہٹا دو سب کچھ، تو میں نے کہا بچوں کی ایسی تیسی، لے آؤ بچے میرے سامنے۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ گناہ ہے، اگر شادی کے شروع میں یہ گناہ کرو گے تو پھر آخر تک یہ گناہ جاری رہے گا، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اگر شادی شریعت کے مطابق ہوگی تو پھر برکت ہوگی، وہ شادی کامیاب ہوتی ہے، اور اگر شریعت کے مطابق شادی نہ ہو تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ نئی بدعت یہ جتنے بھی ہیں نا فوٹوگرافر، انہوں نے شروع کرائی ہوئی، وہ کہتے ہیں جی تصویریں پوری طرح نہیں بنتی، لہٰذا اس طرح۔ اب وہ جو بچی بیٹھی ہے اس کو سارے لوگ، شادی حال والے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، گناہ ہے یہ، وہ لوگ بھی گناہ گار، ماں باپ بھی گناہ گار، وہ بچی بھی گناہ گار۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ بدعت تو ختم کریں آپ لوگ۔ آئندہ کے لیے بچی کو بنا سوار کے اسٹیج پہ نہیں بٹھانا، اپنے کمرے میں بیٹھے اور وہاں جائے نکاح خان، وہاں جا کے اس پہ اپنا فارم وغیرہ پہ سائن کرا اور اجازت لے کے آتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ آپ قبر انور میں جلوہ گر ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں ان سب لوگوں کے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اگر کسی کا غلط عمل ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو معافی عطا کر۔ آپ رحمت اللہ للعالمین ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو عذاب میں ڈالتے، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے اور اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا امام مالک ہوں، یا امام احمد بن حنبل ہوں، یا جنید بغدادی ہوں، یا بایزید بستامی ہوں، یا حضرت داتا غریب نواز ہوں، یا حضرت میاں شیر احمد شرف پوری ہوں، یہ جتنے بھی اللہ کے نیک ولی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مدینہ منورہ حاضری کے لیے تو سب سے پہلے جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جاتے ہیں، وہ مدینے کے گورنر ہیں، مدینے کے گورنر ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس وقت ہم جانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ سفارش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہو جائیں۔ حضرت امیر حمزہ کی سفارش کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ آپ ان سے سفارش کریں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی حاضر خدمت ہو رہا ہے، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اور جس پہ سرکار راضی ہو جائیں تو پھر بلے بلے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔